الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ محترم مکرم حضرات گرامی، قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی، اس کے اندر اللہ جل جلالہ انسانیت سے مخاطب ہیں اور حکم دے رہے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں حصوں کے اندر، اور ارشاد فرمایا نیکیاں ہی برائیوں کو مٹانے والی ہیں اور نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ دین اسلام کے اندر اللہ جل جلالہ کے احکامات کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جس حکم کو دی گئی ہے وہ نماز ہے۔ آپ اس سے اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر مبتلا ہو چکے تھے تو دو صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جایا کرتے تھے، اور آخری وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہی تھی کہ نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ تو اس لیے نماز مومن کی معراج اور دین کا ستون، نماز جو ہے مسلمان اور کفر کے درمیان، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 20 آیات، 750 آیات، 750 کے قریب جو ہے وہ آیات اللہ پاک نے صرف نماز کے حکم کو بتانے کے لیے، نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے اور نماز کی پابندی کے لیے انسانیت کو حکم دیا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی جو بیمار ہو اور وہ نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے نماز معاف نہیں کی گئی، بلکہ یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے پڑھ لیں، اور اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ جس وقت اللہ پاک آپ کو تندرستی عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے، اس وقت آپ جو ہے ان نمازوں کی قضا کر لیں۔ اور اگر جو ہے وہ زندگی نے وفا نہ کی، مہلت نہ ملی، اور اسی مرض کے اندر، اسی بیماری کے اندر انسان کی دنیا سے جو ہے وہ روانگی کا وقت آ جائے تو پھر مرتے وقت یہ وصیت کرنا ضروری ہے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے میرے ثلث مال میں سے۔ اگر ثلث مال میں سے وصیت بھی نہ کی نمازوں کی فدیہ ادا کرنے کی تو پھر یہ آدمی جو ہے کل قیامت کے دن یہ عند اللہ مجرم ہوگا۔ اس لیے نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ ان باتوں سے لگا لیجئے کہ قرآن حدیث کے اندر اللہ جل جلالہ نے نماز کی اہمیت کے اوپر کتنا زور دیا ہے۔ اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جس وقت بھی کوئی سخت معاملہ پیش آتا تھا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اسباب ڈھونڈتے ہیں کہ کس سبب کے ذریعے سے میرا یہ کام جو ہے وہ حل ہو جائے، میری یہ پریشانی دور ہو جائے، کس وزیر کے ذریعے سے، کس مشیر کے ذریعے سے، یا کس دنیا کے اثر و رسوخ والے آدمی کو میں کہہ دوں اور وہ میری آگے سفارش کر دے گا تو اس کی وجہ سے میرا یہ کام آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا مطمع نظر وہ تو قرآن اور حدیث اور اللہ جل جلالہ کی ذات عالی ہے، اور اللہ جل جلالہ نے مسلمان کو اس کے تمام تر مسائل اور تمام تر پریشانیوں کا حل جو ہے وہ اس کو بتا دیا ہے، اور یوں حکم دے دیا کہ جب بھی کوئی سخت معاملہ پیش آ جائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور نماز پڑھو۔ آج ہم جو ہمیں فرض کی گئی 5 نمازیں ہیں ان نمازوں کا تو اہتمام کرتے نہیں، اور گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ جی گھر میں پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں اور بیماریاں ہیں، اور والدین جو ہے وہ اولاد سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے،
اور اسی طریقے سے ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جی حقوق العباد جو ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، حقوق اللہ کی خیر ہے۔ جو آدمی حقوق اللہ کو پورا نہیں کرنا تو وہ حقوق العباد کہاں سے پورا کرے گا؟ سب سے بڑا حق جو ہے وہ تو حقوق اللہ کا حق ہے، کہ جس اللہ نے ہمیں جسم دیا، جان دی، دنیا کے اندر تمام تر آسائشیں دی، دنیا کی تمام تر راحتیں دی، اس اللہ کے حق کو جس نے چھوڑ دیا تو جو اللہ کو نہ پہچان سکا وہ کسی انسان کو، کسی والدین کے حقوق کو یا کسی دوسرے کے حقوق کو کہاں پہچانے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ کے اس سب سے بڑے حکم کو ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر اہمیت دیں اور نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آن ہر گھڑی آپ جہاں بھی جا رہے ہوں، کہیں سفر میں ہوں، کہیں جو ہے آپ جو ہے کسی کام کاج کے اندر مشغول ہوں، جو ہی اذان کی آواز آئے تو سب سے پہلا یہ کام کیا کریں کہ نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ کوئی پریشانی آئے، کوئی جو ہے آپ کے مسائل ہوں، فوراً اللہ کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کریں، اللہ کے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو جو ہے اللہ کو سنا کر ان کا حل طلب کریں۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ سے مدد طلب کرو، کس چیز کے ذریعے سے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ آج ہم جو ہے وہ مدد طلب کرتے ہیں، کس سے طلب کرتے ہیں؟ دنیا داروں سے طلب کرتے ہیں، اپنے اسباب سے طلب کرتے ہیں، اپنے وسائل سے اپنی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اپنے وسائل سے ہم مدد اپنی نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ جل جلالہ نے مسلمان کا حل جو ہے وہ دین کے ساتھ جوڑا ہے، مسلمان کی پریشانیوں کا حل وہ دین کے ساتھ جوڑا ہے، اور مسلمان جو ہے کافر کے لیے قاعدہ قانون وہ الگ ہے۔ اس کے پاس جتنے وسائل ہوں گے، جتنے اس کے پاس دنیا کے مادی وسائل بڑھتے جائیں گے، اس کے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، چونکہ اللہ نے ان کی تو جنت بنائی ہی دنیا ہے، اور مسلمان کے لیے چونکہ یہ جنت نہیں ہے، مسلمان کے لیے تو یہ قید خانہ ہے۔ یہاں تو اس کو ہر آن ہر گھڑی اللہ کے حکم کو دیکھنا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ہر آن ہر گھڑی، ہر پریشانی، ہر معاملے کے اندر، ہر وقت میں سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ بھئی میرے اللہ کی چاہت کیا ہے، اور اپنے مسائل کو بیٹھ کے اللہ کو سنانا۔ جیسے ہم لوگوں کو جا کے سناتے ہیں ڈی ایس پی کے سامنے اور وزیر کے سامنے، مشیر کے سامنے، دنیا کے کسی بھی جو ہے وہ اپنے محلے کے اندر جو ہے اپنے علاقے کے اندر جو ہے دیکھتے ہیں کہ کون آدمی میرے مسائل کا حل کر سکتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مسائل کا حل تو اللہ کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ جل جلالہ سے مدد طلب کرو۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول بھی یہی تھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی یہی حکم دیا کہ جس وقت اولاد 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو انہیں پھر نماز کا حکم دیا جائے اور نماز کی ترغیب دی جائے، نماز کی طرف جو ہے انہیں پابندی کرنے کا جو ہے وہ کوشش کی جائے، نماز کی اہمیت دلائی جائے۔ اب ہمارے ہاں دیگر جتنے کام ہیں ان سارے کاموں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن نماز کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی ہے۔ اور اگر نماز کی طرف ہم خود توجہ کرنا شروع کر دیں تو اولاد خود بخود جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ اور 7 سال کی عمر میں تو نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا کہ 7 سال کی عمر کے اندر نماز پڑھی جائے، نماز پڑھنے کا کہا جائے۔ اور اگر 7 سال کی عمر کے اندر وہ نماز پڑھنا نہ شروع کرے تو 10 سال کی عمر تک جو ہے اس کو مسلسل بار بار کہا جائے، اور 10 سال کی عمر کے بعد تادیباً ان سے کھانا پینا چھوڑ دیا جائے، تادیباً ان سے جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دیا جائے، انہیں آداب سکھلایا جائے اور ان کے بستر جدا کر دیے جائے۔ ان کے بستر گویا یوں سمجھیے کہ جیسے بیٹا ہے تو اس کا ماں سے بستر الگ کر دیا جائے، بیٹی ہے تو باپ سے بستر الگ کر دیا جائے، بہن بھائی ہیں تو آپس میں بستر ان کا جدا کر دیا جائے۔ یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ قرآن اور حدیث یہ ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال یہ امت کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ جو آدمی مسنون اعمال کے اوپر عمل کرے گا اور مسنون اعمال کو اختیار کرے گا اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، اور جو آدمی مسنون اعمال کو چھوڑ کر دنیا کے رسم و رواج اور دنیاوی معاملات
معاملات جو ہے ان کو لے کر چلے گا تو یہ آدمی پریشان ہوگا، اس کی اس کی جو ہے وہ خوشی اور اس کی جو ہے راحت اور سکون وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ مسنون اعمال کو اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ مسلمان کے لیے تو حکم ہی یہی ہے کہ یہ جتنا دین کے ساتھ لگے گا، جتنا دین کو اختیار کرے گا، جتنا جو ہے یہ اللہ جل جلالہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کرنے والا بنے گا، اتنا ہی اللہ جل جلالہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اتنا ہی اللہ جل جلالہ اس کو کامیاب فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے، نماز کی طرف متوجہ کیا کہ نماز دین کے اندر اہم چیز ہے۔ میں جب کل قیامت کا دن ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا، اگر نماز جس کی پوری ہوگی تو اس سے اگلے حساب کتاب لیے جائیں گے اور اس کے باقی معاملات بھی پورے ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدمی کی نماز ہی کمزور ہو گئی تو باقی معاملات بھی کمزور ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا حکم وہ بھی نماز کا، اور سب سے جس کا پہلے حساب کتاب کیا جائے گا وہ بھی نماز ہی ہے۔ اس لیے نماز اس کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق یہ تو ہمارا ذمہ ہے، رزق یہ اس کی پریشانی نہ کریں بلکہ نماز کی طرف متوجہ کریں، نماز کو حکم دیجیے اپنی جو ہے وہ اہل و عیال کو۔ تو اس لیے ہم خود بھی کوشش کریں نماز کی، اور نماز کے اوپر خود کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے وہ نماز کی طرف متوجہ کریں اور ان کو نماز کا پابند بنائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کا گھر بالکل مسجد کے پڑوس میں، اذان کی آواز بھی سنتا ہے، اور نمازی حضرات جو آنے والے نماز پڑھنے کے لیے آنے والے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن خود نماز کے لیے جانے کی اس کو جو ہے ہمت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ نماز کے لیے خود بھی اہتمام کریں اور جو ہے دوسروں کو بھی اس کے لیے کہنے کا اہتمام کریں کہ دوسروں کو ایک آدمی نماز پڑھنے والا اگر میرے کہنے کی وجہ سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے، کسی کے کہنے کی وجہ سے نماز پڑھنے والا بن جائے گا، اس کی نماز کا ثواب اسے ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہنے والے کو بھی جو ہے اس کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خود نیکی کر دی۔ تو اس لیے خود بھی نماز کا اہتمام کرنا اور نماز کے لیے دوسروں کو بھی اہتمام کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو نمازیوں کی اقسام بن چکی ہیں۔ بعض حضرات تو وہ ہیں کہ جو صرف جو ہے وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، بعض حضرات وہ ہیں جو رمضان آتا ہے تو رمضان کے اندر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض حضرات وہ ہیں کہ جو صرف جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو ہم صرف اور صرف عید کے دن استعمال کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی طرف سے دیے ہوئے انعامات کو ہم صرف اور صرف جمعے کے دن استعمال کرتے ہیں، یا یہ کہ ہم صرف اور صرف رمضان کے اندر اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے زندگی کے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کے احکامات کو 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم نماز کا اہتمام کر لیں۔ اگر ہم نماز کا اہتمام کر لیں گے تو نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ ہمیں باقی برائیوں سے بھی بچا دیں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ ایک جو ہے واقعہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور وہ فلاں کام بھی کرتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نماز ان کو اس کام سے روک دے گی۔ تو اس لیے نماز انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، بے حیائی اور بری باتوں سے بچاتی ہے، فحاشی سے بچاتی ہے۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی کس قدر عام ہو چکی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کا جو ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس سے جو ہے وہ پریشان ہے کہ اس فحاشی کو کیسے ختم کیا جائے، اس عریانی کو کیسے ختم کیا جائے۔ لیکن چونکہ ہم جو اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل بن رہے ہیں اس کی طرف آتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل حل نہیں ہوتے، تو اس لیے نماز کی کوشش کی جائے کہ نماز کا اہتمام کیا جائے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی آپ سفر پہ جا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی جا رہے ہیں، جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز جو ہے وہ سب سے پہلے نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے اگلے کسی کام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی طریقے سے نماز ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، اور ایک یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ آپ علیہ السلام نے نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، صرف جماعت کی تاکید، نماز کو جماعت سے پڑھنے کی تاکید،
اس قدر سخت الفاظ کے اندر بیان کی ہے کہ انسان جو ہے وہ سوچ کر دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو امت کے لیے شفیق ہیں، جو امت کے لیے ہر آن ہر گھڑی اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں، اللہ سے مغفرت مانگنے والے ہیں، اور اللہ جل جلالہ کے ہاں سفارش کرنے والے ہیں، اور ہر آن ہر گھڑی امت کے لیے رونے والے ہیں، نماز کے معاملے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ کچھ لکڑیاں اور ایندھن اکٹھا کر کے لائیں، اور پھر میں ان نوجوانوں کے اور ان لوگوں کے گھر چلا جاؤں کہ جو لوگ اذان کی آواز کو تو سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کس قدر سخت وعید کی ہے، کس قدر سخت بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں وہ گھر جلانے تک کو تیار ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ نماز کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ صرف جماعت کے اوپر اس قدر تاکید کی گئی، اور پھر اس کے اوپر فضائل کتنے ہیں کہ ایک آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے گھر کے اندر، اس کو ایک نماز کا ثواب ہے، اور ایک آدمی اگر وہی نماز اگر مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو 27 درجہ بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے۔ تو جماعت کی نماز کا اہتمام کیا جائے، نماز کو جماعت کے ساتھ جا کر پڑھا جائے، مسجد میں جا کر جو ہے، یہ مسجد مسلمانوں کے لیے ایک اجتماع گاہ ہے، وہاں پر جمع ہونے کی ایک جگہ ہے، تو اس سے دیگر معاملات بھی سامنے آتے ہیں، تو اس لیے نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو جو ہے جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے فرائض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ نوافل ہمارے ہاں بالکل مفقود ہو چکے ہیں۔ فرض نماز 4 رکعت فرض پڑھے اور 2 رکعت سنت پڑھے اور فٹافٹ جو ہے گھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہے گھروں کے اندر وہی معمولات ہیں، گھر کے اندر جا کے ہم نے جو ہے وہ نیوز چینل لگا کر بیٹھ جانا ہے، یا اسی طریقے سے جو ہے گھر کے کاروبار کے اندر مشغول ہو جانا ہے۔ تو تھوڑا سا وقت جہاں ہم اتنی مشقت کر کے آتے ہیں، تھوڑی سی مشقت کر کے 2 رکعت 4 رکعت نفل ساتھ پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ فرائض کی جو کمی ہے وہ اس نوافل کی وجہ سے اللہ جل جلالہ پوری کر دیں۔ تو اس لیے جو ہے نماز کا اہتمام کیا جائے، اور نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے، اور فرائض کسی صورت بھی رہنے نہ پائیں۔ زندگی میں اس سے پہلے جو نمازیں رہ چکی ہیں ان نمازوں کی قضا کی صورت بنائی جائے۔ علماء نے آسان ترتیب لکھی ہے کہ نمازوں کے جو ہے وہ ادا کرنے کی آسان ترتیب یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک جو ہے وہ قضا نماز پڑھ لی جائے۔ مثلا فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ ایک نماز پڑھ لی جائے۔ آپ فجر کی نماز سے پہلے قضا نماز پڑھ لیں، چونکہ بعد میں فجر کے بعد نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد 4 فرض پڑھ لیں، عصر سے پہلے 4 فرض قضا کر لیں، مغرب کے بعد جو ہے وہ 3 رکعت فرض جو ہے وہ قضا کر لیں۔ اور اس کی نیت، آسان نیت یہ ہے کہ ہر نماز پڑھتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میری زندگی کی جو آخری نماز قضا ہو گئی تھی میں یہ وہ پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر کے پڑھ لیں۔ یا یہ نیت کر لیں کہ میری زندگی کی جو سب سے پہلی نماز قضا ہے میں یہ وہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔